السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست کا سوال ہے کہ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تعالی کا اضافہ درست ہے یا غلط ہے؟ آپ نے سنا ہوگا بعض علماء بھی کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو آج کی نشست میں ہم اسی پہ بات کریں گے کہ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تعالی کا اضافہ کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، اور اسے چھوٹا مسئلہ نہ سمجھیے گا۔ جو اسلام کو کائنات کی آخری صداقت سمجھتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کائنات کی آخری صداقت ہونے کے ساتھ ساتھ حساس ترین دین ہے، اس نے اپنے گرد گرد ایسی سخت باڑ لگائی ہوئی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بدعت کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو ان کے لیے آج کا یہ سوال اہمیت رکھتا ہے۔ البتہ وہ لوگ جن کے ہاں بدعات کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، جو زدیقین اور مرتدین کو بھی اتحاد امت کی چھتری لگا کے داخل کر دیتے ہیں، اور جن کے ہاں شرکیات اور بدعات کوئی وزن نہیں رکھتی، بس امت کے عنوان سے ایک ہجوم اکٹھا کرنا مقصد ہے، یا عقیدہ تو صحیح ہے لیکن مدارس میں اساتذہ نے ان کے عقیدے اور نظریے کے اوپر وہ محنت نہیں کی کہ عقیدے اور نظریے کے بارے میں ان کے اندر حساسیت پیدا ہو، تو ان کے لیے بہرحال یہ سوال بہت چھوٹا ہے، لہٰذا ابھی سے وہ یہاں سے کوئٹ کر جائیں، ابھی سے یہاں سے وہ کوئٹ کر جائیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ بات یاد رکھیے گا۔ خیر، وہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، اگر وہ رہیں تو اچھی بات، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کس کس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور پھر وہ کیا کیا اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال سوال آپ نے سن لیا، جواب کی طرف جاتے ہوئے میں سب سے پہلے سنن ابی داود کی حدیث نمبر 5195 رکھ دیتا ہوں، اس سے آگے انشاءاللہ ہم بات کرتے چلے جائیں گے، حدیث کی روشنی میں بھی، قرآن کریم کی روشنی میں بھی، عرب ماحول کی روشنی میں بھی، اور ہمارا جو بدعت پسند عجمی ماحول ہے اس کے تناظر میں بھی ہم بات کریں گے۔ حدیث نبوی ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، اور اس نے کہا السلام علیکم، آپ کی مجلس میں آیا اور سلام اس نے یوں کیا السلام علیکم، بس فرد علیہ، نبی علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ ایک روایت میں السلام کا بھی اضافہ ہے، فرد علیہ السلام، بات ایک ہی ہے۔ ثم جلس، پھر وہ شخص بیٹھ گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشر، اس کو 10 نیکیاں مل گئیں السلام علیکم پر۔ ثم جاء آخر، پھر ایک دوسرا شخص اسی مجلس میں وارد ہوا، فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے مجلس میں حاضر ہوتے ہوئے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی علیہ السلام نے اسے بھی جواب دیا فرد، فجلس، پھر وہ شخص بھی آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا، فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 20، اس کو اس سلام پر 20 نیکیاں مل گئیں، کیونکہ اس نے اضافہ کیا نا، آپ نے سن لیا ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رحمۃ اللہ کا اس نے اضافہ کر دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کو 20 نیکیاں مل گئی۔ ثم جاء آخر، پھر ایک تیسرا شخص وارد ہوا، فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیسرا شخص وارد ہوا اور اس نے یوں سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30، اس نے سلام کیا، بیٹھ گیا، اس کے بعد اس نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرد فجلس، پھر وہ بیٹھا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا
اس بندے کو اس سلام پر 30 نیکیاں مل گئی. بس حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے. السلام علیکم پر 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر 20 نیکیاں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ 30 نیکیاں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی طرح آپ دیکھیں ہم تشہد میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں بھی تعالیٰ کا اضافہ نہیں ہے، چونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے تو لہٰذا ہم التحیات پڑھتے ہوئے یہاں اضافہ نہیں کرتے. اسی طرح آپ نے کسی امام کو آج تک نہیں دیکھا ہوگا کہ جب وہ سلام پھیر رہا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا ہی کہ وبرکاتہ کبھی اضافہ نہیں کرتا، ورحمۃ اللہ ایسا ہی ہے. اور یہ بھی نہیں کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی، یہ بھی نہیں کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبحانہ وتعالی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ سن لیا. ٹھیک ہے، اب جو نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 نیکیاں 20 نیکیاں 30 نیکیاں، تو حدیث کے متن کو دیکھیں. جو علماء حدیث کے متن سے شغف رکھتے ہیں اور حدیث کے متن کا جو اسلوب ہوتا ہے اس کے اتار چڑھاؤ اور اس کے مزاج کو سمجھتے ہیں، وہ خوب اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ 10 نیکیاں 20 نیکیاں 30 نیکیاں، یہ جو ثواب میں مراتب ہے، ثواب کا اضافہ ہے، یہ اضافہ خود بتاتا ہے کہ سلام میں اضافہ اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا حدیث سے ثابت. اب اگر کسی کو یہ متن کا مزاج سمجھ میں نہیں آتا تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. ہمارے اساتذہ نے ہمیں کتابیں پڑھاتے ہوئے ہمیں اپنا غلام نہیں بنایا. شرح جامی پڑھاتے ہوئے یا ہدایہ پڑھاتے ہوئے یا اصول فقہ تفسیر اصول تفسیر پڑھاتے ہوئے ہمارے ہاتھ میں کاپیاں نہیں دی تھیں. سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، بدھو قسم کے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، کاپیاں 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 کاپیاں، نیچے ان کا متن سے تعلق ہی نہیں ہوتا. اور استاد بھی ایک لفظ پڑھنے کے بعد کاپیاں لکھواتا ہے. حماقت استاد بھی کرتا ہے، حماقت طلبہ بھی کرتے ہیں. میں کاپیاں لکھنے کا لکھوانے کا دشمن نہیں ہوں، لیکن میں اس کا دشمن ہوں کہ آپ اساتذہ طلبہ کا تعلق متن سے پیدا نہیں کرتے. استاد کا کام یہ ہے کہ وہ متن سے تعلق پیدا کرے کتاب کے ساتھ. علمیت یہاں آتی ہے. کافیے پڑھ رہے ہیں، کاپیوں پہ کاپیاں، شرح جامی پڑھ رہے ہیں، کاپیوں پہ کاپیاں. نیچے متن سے ایک چیز مستنبت کیسے ہوتی ہے، کنسیو کیسے ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں. لا الہ الا اللہ. تو جن لوگوں نے زبانہ طالب علمی میں متن کے ساتھ تعلق رکھا ہے کہ متن سے کیا چیز رد ہوتی ہے، متن سے کیا چیز اخذ ہوتی ہے، تو انہیں یہ سمجھنا بہت آسان ہے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو کہ السلام علیکم پر 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کے اضافے پر 20 نیکیاں، وبرکاتہ کے اضافے پر 30 نیکیاں. یہ اضافہ بالکل اسپیسیفکلی، یہ اضافہ یک کے بعد دیگرے اضافہ در اضافہ در اضافہ بتاتا ہے کہ بس اضافہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا سنت صحیحہ سے حدیث صحیح سے ثابت ہے. بس پہلی بات. اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. دوسری دلیل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا ہے؟ کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ بالکل. آپ بھی کہیں گے عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے مسلمانوں کو افشوا السلام کا طریقہ یہی بتایا کہ اپنے سماج میں سلام عام کرو، یوں سلام کرنا ہے. تو یہ عبادات توقیفی ہوتی ہیں. عبادات اپنی مرضی سے نہیں ہوتی. عبادات میں آپ اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں عبادات توقیفی ہوتی ہیں. اس میں عقل نہیں چلتی. اس میں بس عبادت میں جتنا کہا گیا اتنا ہی کرنا ہے، نہ اس میں کمی کرنی نہ اس میں اضافہ کرنا. تو عبادات یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی عبادت ہے اور توقیفی ہے. تو عبادت توقیفی مطلب ہم یہاں رک گئے ہیں، جو وحی آئی ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس سے زیادہ دیں. تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر اکتفا کیا جائے. اس میں درمیان میں یا آخر میں کوئی اضافہ نہ کیا جائے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبحانہ وتعالی وبرکاتہ. میں نے اس پہ ایک دفعہ فیس بک پہ چھوٹی سی تحریر لکھی تھی کہ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ سنت سے ثابت ہے؟
اے لکیر کے فقیر بدھو قسم کے لوگوں نے مجھ پر فتوے لگانے شروع کر دیے کہ یہ کیا سوال لے کے بیٹھ گیا. بھائی واقعی یقین کریں میں نے نیتاً بات پوچھی تھی کہ میں اس پر کوئی بات کروں, مجھے پتہ چل جائے کہ اس حوالے سے کوئی حدیث ہے تو کہیں لا علمی میں اس کا رد نہ کر دوں. میں نے احتیاطاً یہ سوال پوچھا تھا, لیکن نیچے بعض بدید قسم کے اور کیا کہتے ہیں ڈکھٹو قسم کے لوگوں نے, کنویں کے مینڈک قسم کے لوگوں نے عجیب عجیب قسم کے کمنٹ شروع کر دیے. ہمیں پتہ ہے سوشل میڈیا پر کس قسم کی مخلوق, مدارس میں سے بھی کس قسم کی مخلوق سوشل میڈیا میں اکثریت میں ہے. حیران ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ. پھر میں نے یہ بھی سوال کیا, بتاؤ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبحانہ و تعالی وبرکاتہ کہنا درست ہے؟ تو آج تک کوئی کہتا کیوں نہیں ہے؟ پھر صرف تعالی کا اضافہ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو خیر بات ہو رہی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, یہ عبادت توقیفی ہے. تو توقیفی عبادت میں جتنا اوپر سے نازل ہوا ہے اللہ کے نبی نے بتایا, اللہ نے بتایا, اس کو کافی سمجھنا ہے, کافی شافی وافی سمجھنا ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. یہ میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو کافی سمجھیں. جائز ناجائز کی بات انشاءاللہ دھیرے دھیرے آگے آتی جائے گی, آپ حوصلے سے سنیے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ نماز میں اضافہ نہیں کرتے, آپ تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ, تو کہتے تو نہیں ہے نا, تو کر لیں جناب. اسی طرح سلام پھیرتے ہو آپ یہ نہیں کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ, یہ تو نہیں کہتے آپ. تو یہ بھائی یہ بھی اضافہ کر لیں. اگر السلام علیکم نماز کے باہر عبادت ہے تو نماز کے اندر بھی تو عبادت ہے نا بھائی. عبادات ہونے میں اور عبادت توقیفی ہونے میں یہ قدر مشترک ہے کہ دونوں عبادت توقیفی ہیں. ایک نماز کے اندر عبادت توقیفی ہے, ایک نماز کے باہر عبادت توقیفی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 3 باتیں ہو گئیں جی. ایک شاید درمیان میں بات تھی, میں بھول گیا ہوں, کوئی بات کرتے ہوئے شاید آگے کوئی یاد آ جائے تو ٹھیک, ورنہ اللہ مالک. اچھا, اور پھر ایک اور بات, یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ہے, جواز عدم جواز کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں آگے بات کروں گا. ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا جو ماحول ہے وہ بدعت پسند ماحول ہے. لوگ بدعات کی طرف جلدی سرکتے ہیں. ایسے بدعت پسند ماحول کے اندر جہاں اعتقادی بدعات کی بھی انتہا ہے, جہاں اعتقادی بدعات کی بھی انتہا ہے, وہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کو جوازن, تعالی کا اضافہ جوازن بھی کرنا مناسب نہیں ہے, بالکل مناسب نہیں ہے. آگے انشاءاللہ بات مزید آئے گی. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, قرآن کریم کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ماشاءاللہ ایک بدعتی مولوی صاحب نے کیا پڑھا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ما کان سیدنا محمد ابا احد من رجالکم. سیدنا کا اضافہ کر دیا اس نے. اب آپ اس سے پوچھیں گے, وہ کہے گا تیرے پیٹ میں کیوں مروڑ پڑتے ہیں؟ میں نے حضور کے نام نامی کے ساتھ سیدنا کا اضافہ کیا, اور کیا کیا؟ تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں پڑتے ہیں؟ مروڑ اس لیے پڑتے ہیں احمق انسان, تو نے قرآن کی آیت میں سیدنا کا اضافہ کر دیا. لا الہ الا اللہ. جب آپ ان چیزوں کا رواج دیں گے نا تو یہ اضافہ کہیں بھی نہیں روکے گا, یاد رکھیں. لا الہ الا اللہ. تو ہمارے بدعت پسند ماحول کے اندر صرف جواز کی حد تک بھی اضافہ کرنا یہ ہمیں درست معلوم نہیں ہوتا. علماء کے اقوال ہم انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے. اگلی بات, ہمارے بعض علماء, میں نام لینا پسند بھی نہیں کرتا, لیکن چونکہ میں خود ان کو اپنے شاگردوں اپنے استادوں کی صف میں شامل کرتا ہوں, کیونکہ میں نے ان کی کتابوں کا بہت مطالعہ کیا. میں اپنے آپ کو ان کے شاگردوں کی صف میں شمار کرنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں. شاگرد بئی معنی کہ میں نے ان کی کتابوں سے بہت استفادہ کیا, خصوصاً اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں, جن کا نام نامی ہے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی. مفتی صاحب آج کل سلام کرتے ہیں تو ان کے سلام میں نے التزام دیکھا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ التزام نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مفتی صاحب جیسی مقتدی شخصیت
جن کے ہزاروں شاگرد ہیں بلا مبالغہ، ہزاروں صرف طلبہ نہیں، علماء شاگرد ہیں بلا مبالغہ، جب وہ اپنے استاد کی مبارک زبان سے التزاماً یہ سنیں گے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، تو لا محالہ یہی سمجھیں گے کہ ہمارے استاد سنت کے مطابق السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کے الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ کیا یہ نہیں سمجھیں گے؟ عوام کلام تو ایک طرف رکھیں، کیا علماء یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے استاد جو ہم وقت جب بھی سامنے آتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کہتے ہیں، تو وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ جو الفاظ حدیث سے ثابت ہیں؟ وہ کبھی نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے استاد نے تعالیٰ کا جوازاً اضافہ کیا ہے، الا قلیلا۔ ٹھیک ہے، تو یہ التزام غیر سنت کو سنت بنا دیتا ہے، اور جو چیز غیر سنت کو سنت بنا دے اس کو ترک کرنا واجب ہوتا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ بات ڈائجسٹ ہو رہی ہے؟ ہو رہی تو بہت اچھی بات، باقی آپ کی مرضی، سمجھ آئی؟ اور ویسے بھی میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، ہمارے ماحول میں جو بعض علماء جو کہتے ہیں، جیسے میں نے مفتی حضرت اقدس کا نام بھی لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، میں ایک بات یاد رکھیں، میں نے حضرت اقدس کا نام تنقید کی نیت سے نہیں لیا، میں نے حضرت اقدس کا نام اس نیت سے لیا ہے تاکہ ان کے طلباء اور ان کے علماء بھی تھوڑے سے چکنا ہو جائیں، شاگرد، کہ یہ الفاظ حضرت کے جو ہیں وہ حدیث سے ثابت نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کو سنت نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے، اگلی بات، اب حضرت سوال ہے کہ حضرت تقی صاحب یہ بار بار ان کا التزام کیوں ہوا ہے؟ یہ میں بتا دیتا ہوں جو میرے نزدیک ہے، جو ہادہ ما خطر بالبال، جو میرے دل میں جو بات کھٹکی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضرت کا تعلق چونکہ عرب علماء سے بہت زیادہ ہے، ان کا عرب ممالک میں آنا بہت زیادہ ہے، تو عرب ممالک میں اب یہ رواج بن چکا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے ایک ساتھی ہیں، کچھ عرصہ پہلے تک مجھے فون کرتے تھے، آج کل ان کے فون نہیں آتے ہیں، جب بھی وہ مجھے فون کرتے تھے پاکستان کے عالم میں، وہ اسی طرح مجھے سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا کئی دفعہ ٹوکنے کا جی چاہا یا سوال کرنے کا جی چاہا، میں نے ان سے سوال نہیں کیا، تو اگر کسی وقت ان کا فون آ جائے یا وہ میری یہ ویڈیو سن لیں تو اللہ کرے کہ سبق مل جائے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت تقی صاحب نے علماء کو سنا، اب وہ عادت پڑ گئی، وہی عادت پاکستان میں آ گئی، اب پاکستان میں ان کو علماء سنتے ہیں، ان کے شاگرد سنتے ہیں، ہمارے مدارس کے طلباء سنتے ہیں، تو ہمارے مدارس کے بعض ساتھی بھی سلام کرتے ہوئے یہ اضافہ کر رہے ہیں، اور میرا حسن ظن یہی ہے کہ انہوں نے حضرت مفتی صاحب کو ہی یہ سنا ہے کہتے ہوئے، تو وہ اس کے التزام کر رہے ہیں۔ ایک مفتی صاحب ہیں، وہ جب بھی کوئی چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں وہ التزام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، ماشاءاللہ، وبرکاتہ کا مضاف الیہ بھی کھا جاتے ہیں، عربی قواعد کے بالکل خلاف سنت کے الفاظ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے وبرکات کا مضاف الیہ ہو کھا جاتے ہیں اور تعالیٰ کا اضافہ کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اس کو میں ظلمات بعض وافوں کا بعض تو نہیں کہہ سکتا، آپ جو مرضی اس کو نام دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یار یہ کون سا سلام ہے، مجھے یہ بتاؤ، یہ سلام آپ کے گھر کا ہے کہ جس میں آپ کی مرضی جتنی مرضی اس میں کمی کر دیں، جتنا مرضی اس میں اضافہ کر دیں؟ اچھا جی، اچھا اب آگے بات سنیے گا، آپ گوگل کر لیں، جو عرب کی بڑی بڑی تحقیقی ویب سائٹس ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی باقاعدہ، وہاں عربی شروحات کے اندر، عربی متون کے اندر یہ مسئلہ سوال کے طور پر لکھا ہوا ہے، اس کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور صاف کہا گیا ہے افضل اور احوط یہی ہے کہ سنت میں سلام کے جو الفاظ ہیں انہی پر اکتفا کیا جائے، اور اس کے دلائل انہوں نے وہی دی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ عبادت توقیفی ہے، سمجھ آئی؟ اوپر کی جو دلیل ہے ثواب کے درجات کا تقاضا، وہ الحمدللہ ذالکم مما علمنی ربی، وہ میں نے خود دی ہیں، اور سب سے بڑی دلیل عبادت توقیفی، یہ آپ کو عرب علماء کے متون میں اور ان کی ویڈیوز میں بھی یہ آپ کو مل جائے گی۔ آپ اس کو چھوٹا مسئلہ سمجھتے ہیں، یوٹیوب پہ گوگل کریں، کلمت اضافت کلمتی تعالی فی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی یجوز ام لا یجوز، آپ دیکھیں، پھر گوگل کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا، اضافت کلمتی تعالی فی التحیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
یجوز ام لا، آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کو تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اب علماء کہتے ہیں، جمہور علماء، جمہور جناب، ہمارے ہاں تو جمہور کی حیثیت بہت زیادہ نا، اور ہونی بھی چاہیے. جمہور علماء کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے اور افضل یہی ہے، یعنی افضل اور احوط یہی ہے کہ سلام کے جو الفاظ حدیث صحیح سے ثابت ہیں انہی کو کافی سمجھا جائے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اس میں کوئی اضافہ نہ کیا جائے، نہ تعالی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ بھی نہ کہا جائے. اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورضوانہ ومغفرتہ یہ بھی نہ کہا جائے. دیکھ لیں آپ کو چیز سمجھ آ جائے گی. اچھا یہ افضل کیوں کہا؟ اس لیے کہ سنت سے یہی ثابت ہے. عرب علماء ہیں، وہ جہاں کوئی اختلاف ہوتا ہے نا تو اس اختلاف کی رعایت رکھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں 2 کتابیں پڑھنے کے بعد جب تک کفر کا فتویٰ نہ لگائیں ہمارے پیٹ کے درد کو آرام نہیں آتا. ہر طرف یہی ہے، ایک کتاب پڑھ لی، اس کے بعد عجمی لہجے میں عربی کی عبارت پڑھی یا پنجابی لہجے میں عربی کی عبارت پڑھی اور اس کے بعد کفر کا فتویٰ لگا دیا. جب تک یہ نہ کریں ہمیں آرام نہیں آتا. عرب علماء کو دیکھیں جو بدعات میں حساس ہونے کے باوجود، اس پر گفتگو کرنے کے باوجود، کہتے ہیں جمہور علماء کہتے ہیں افضل اور احوط یہی ہے کہ سلام کے وہ الفاظ جو حدیث میں ہیں انہیں کافی وافی شافی سمجھا جائے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افضل بھی یہی، احوط بھی یہی ہے. افضل اس لیے کہ سنت کے الفاظ ہیں، سمجھ آئی. وَأَكْمَلُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ تو اللہ کے نبی کا ہے، تو اللہ کے نبی نے یہی الفاظ کیے، آپ کیوں اضافہ کرتے ہیں؟ اس پر اکتفا کریں. افضل یہی ہے. اور پھر آگے لفظ احوط بھی یہی ہے. کیا مطلب؟ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے. کیوں؟ تاکہ یہ چیز دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بدعت تک نہ پہنچ جائے. کیسے بدعت پہ پہنچے گی؟ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کا رواج ڈالیں گے تو عوام اس کو سنت سمجھنے لگے گی، اور جو سنت نہیں ہے اس کو سنت سمجھنا یہی تو غلط ہے. اللہ اکبر. جو سنت نہیں اس کو ضروری سمجھنا یہی تو بدعت ہے. تو بدعت اپنی ابتدائی شکل میں بدعت نہیں ہوتی، بے احتیاطی ہوتی ہے. وہ بے احتیاطی دھیرے دھیرے بدعت بن جاتی ہے. 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرنا عام تاریخوں کی طرح بدعت تو نہیں ہے، لیکن پھر اس کو باقاعدہ عید کی شکل دی گئی. اور اب 12 ربیع الاول کو جو کچھ ہوتا ہے، جو خرافات ہوتی ہیں، جو بدعات ہوتی ہیں 12 ربیع الاول کے عنوان سے، اللامان والحفیظ، اب تو وہ علماء جو اہل توحید پر فتوے لگاتے تھے اب وہ اپنی پبلک کو سمجھاتے ہیں خدا کے لیے 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کے میلاد کے عنوان سے کم یہ خرافات تو نہ کرو جو تم کر رہے ہو، یہ اسراف تو نہ کرو جو تم کر رہے ہو، یہ ناچ، یہ ڈانس، یہ گانے، یہ تم جو کر رہے ہو یہ تو نہ کرو. جناب یہ بات یہاں تک نوبت بئیں جا رسید کیسے ہوئی؟ اس طرح ہوئی کہ شروع میں بے احتیاطی ہوئی، شروع میں بے احتیاطی ہوئی. بے احتیاطی بدعت تک پہنچے بغیر نہیں رہی. اور بدعت، اس کو بدعت پر لگام نہ دیا جائے تو بدعت اعتقادی شرک بنے بغیر بدعت رہتی نہیں ہے. اس لیے جمہور علماء کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو ہی کافی سمجھا جائے، اس میں تعالی کا یا ومغفرتہ کا یا ورضوانہ کا یا کچھ اور اضافہ نہ کیا جائے. یہ جمہور علماء کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات آسانی سے ہمارے معاشرے میں بعض علماء کو بھی ڈائجسٹ نہیں ہوگی، اس لیے میں تکرارن کہہ رہا ہوں اذا تکرر تقرر، لا الہ الا اللہ. اب اگر جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو افضل نہ سمجھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کو افضل سمجھے تو وہ کیا کرے گا پھر؟ یہ کتنی بدترین بات ہو جائے گی. وہ مفضول کو افضل سمجھے گا، افضل کو مفضول سمجھے گا. کیا گمراہی نہیں ہے؟ اب جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کرتا جائے تو یہ بے احتیاطی آہستہ آہستہ بدعت تک پہنچے گی. یہ ہے افضل اور احوط کا مطلب کہ بندے کو اسی کو حدیث کے الفاظ کو کافی سمجھنا چاہیے. تو میں نے جمہور علماء کی بات بھی کر دی. بعض علماء کہتے ہیں چونکہ ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ کی مدعی ہو رہی ہے نا،
جائز ہے، اور پھر اس پر ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں. اچھا وہ دلیل میرے نزدیک سلام کی نہیں، سلام کے جواب کی بنتی، سلام کی نہیں بنتی. ایک وہ دلیل دیتے مدعی ہے نا، بہرحال یہ دلیل نہیں بنتی کہ صرف مدعی ہے، مدح باری تعالیٰ ہے، وغیرہ بدعات میں بھی تو مدح باری تعالیٰ ہوتی ہے نا، یہ بہرحال کوئی دلیل نہیں. ان کی اصل دلیل آپ کو بتاتا ہوں، جو بعض علماء السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جیسے الفاظ کو درست سمجھتے ہیں، جس میں ہمارے ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی شامل ہیں. تو عرب کے ماضی کے بڑے عالم گزرے ہیں، اگرچہ جمہور علماء ایک طرف ہیں. وہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 ہے. جب تمہیں کوئی سلام کا تحفہ دے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس سے اچھے سلام کا تحفہ دو، یا کم سے کم وہی کیا کہتے ہیں دوہرا دو. وہ کہتے ہیں اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی کا اضافہ درست ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی تو نقل میں نے پڑھی ہے ویب سائٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، ممکن ہے انہوں نے سلام کے جواب میں یہ لفظ کہا ہو، کیونکہ میں یہی کہہ رہا ہوں یہ سلام میں اضافے کی دلیل نہیں بنتی، سلام کے جواب کے اضافے کی دلیل بنتی ہے. کیونکہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو وہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو. تو یہ سلام کی دلیل تو نہیں بنی، یہ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اس کی دلیل بنتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کی دلیل نہیں بنتی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات یاد رکھیں. وہ یہ کہتے ہیں، لیکن اس کا جواب بھی بڑا ہی شاندار ہے. بھائی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا کی وضاحت خود حدیث میں آ چکی ہے، جو میں سب سے پہلے حدیث پڑھ چکا ہوں سنن ابی داود کی 5195، جس کا خلاصہ پھر بیان کر دیتا ہوں. جب کوئی تم السلام علیکم، سمجھ آئی بات کی، پھر اس کے اندر ورحمۃ اللہ کا اضافہ وبرکاتہ کا اضافہ. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی کہے السلام علیکم تو آپ جواب میں کہ ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اضافہ ہو گیا. فحیوا بأحسن منہا ہو گیا نا. اب آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی اگر آپ کو کوئی کہ السلام علیکم، آپ جواب میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس سے بہتر جواب ہو گیا. لیکن اگر کوئی آپ کو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ اس سے بھی اچھا اضافہ ہو گیا. لیکن اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اب ہوگا او ردوہا، یا اسی کو لٹا دو. کیوں؟ آگے تو اضافہ ہے ہی نہیں ہے. تو اس آیت کی تشریح خود سنن ابی داود کی حدیث 5195 ہے، بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. یہ جو بعض علماء نے دلیل دی، وہ میں نے دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ پیش کر دی. میرے تعلق اس طبقے سے نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو ترجیح سمجھتے ہیں اسی کو حرف آخر سمجھ کے دیگر کے دلائل بیان نہ کریں. یہ ہمارے نزدیک بہرحال درست نہیں ہے. اب آپ کو بتا دیتا ہوں، اب بعض چونکہ علماء نے کہہ دیا کہ تعالیٰ کا اضافہ جواز کی حد تک درست ہے، انہوں نے حدیث بھی پڑھ دی جس کا میں نے جواب بھی دے دیا. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کے اختلاف کی وجہ سے جمہور علماء احوط اور افضل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عموماً وہ یہ نہیں کہتے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تعالیٰ کا اضافہ ناجائز ہے، یہ نہیں کہتے. وہ ابتدائی فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ بھائی یہ افضل نہیں ہے. افضل اور احوط یہی ہے کہ آپ جو سنت کے الفاظ ہیں اس پر اکتفا کریں. لیکن اب ایک صورتحال اور پیدا ہوتی ہے. وہ صورتحال یہ ہے کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کا التزام کر لیتے ہیں. جب بھی سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، یہ التزام وہم پیدا کر دیتا ہے کہ سنت کے یہ الفاظ ہیں، لہٰذا آپ اس کو ترک کرنا لازم ہے. اس لیے آپ عرب سائٹس پہ چلے جائیں، آپ کو وہاں یہ تحقیق بھی ملے گی کہ اگر کسی نے کبھی کبھار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کہہ دیا، حرج نہیں ہے، لیکن افضل پھر بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی التزام کرے تو پھر اس کا ترک کرنا ضروری ہے. کیوں؟ التزام یہ صورت بنا دیتا ہے کہ یہ چیز سنت ہے، اس لیے آپ اس کا التزام کر رہے ہیں. یہ وہم پیدا کر دیتا ہے. پھر ہمارے معاشرے میں کوئی مقتدی عالم اس کا التزام کرے تو بہرحال اس کے نابینے شاگرد تو سنت سمجھے ہی سمجھیں. سمجھ آئی؟ یہ ہے جناب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کبھی کبھار کہہ دیا تو کہنے کی گنجائش ملتی ہے، بس افضل پھر بھی نہیں، احوط پھر بھی نہیں، لیکن کوئی التزام کرے تو خدا کی قسم گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ التزام کی صورت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کی گنجائش سرے سے رہتی ہی نہیں ہے۔ اور میں آگے بڑھ کر ایک اور بات کہتا ہوں، ہمارے ماحول میں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کا انکار ضروری ہے، انکار واجب ہے، سدًا للذرائع، سد ذریعے کے طور پر۔ جو اصول فقہ سے ممارست رکھتے ہیں اور اصول فقہ سے ان کا مزاج ملتا ہے، الحمدللہ میرا ملتا ہے، الحمدللہ۔ اصول فقہ میں جس طرح سائنس میں فزکس ہے نا، ہمارے علوم اسلامی میں اصول فقہ ہے، بڑا تر علم ہے، مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے۔ سد ذریعہ پڑھیں جا کے اصول فقہ کو، دوبارہ تو مطالعہ کریں۔ الحمدللہ توضیح تلوی تک صرف پڑھی نہیں، توضیح تلوی پڑھائی بھی الحمدللہ، اور توضیح تلوی سے آگے وہ نصاب بھی پڑھا ہے جو ہمارے نصاب میں نہیں ہے، وہ نصاب بھی پڑھایا ہے جو ہمارے نصاب میں نہیں ہے۔ فقہا استخراج علت کیسے کرتے ہیں اس پر میں نے پی ایچ ڈی لیول پر تین گھنٹے کم و بیش لیکچر دی ہوں الحمدللہ، اور یہ چیز ہمارے نصاب میں بہرحال اصول فقہ کا ایک بہت بڑا حصہ نہیں ہے، اس پر کبھی ہم بات کریں گے، ویسے میں نے آپ کو بات بتا دی، ٹھیک ہے۔ ہمارے ماحول میں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ کا وبرکاتہ کا انکار ضروری ہے۔ کیوں؟ ہمارا ماحول بدعت پسند ماحول ہے، ہمارا ماحول ایسا اکابر پرست ماحول ہے کہ بڑے جو بات کر دیتے ہیں ہم اس کو سنت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ماحول کو دیکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کا انکار ہونا چاہیے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ جس طرح مفتی فتویٰ دیتے ہوئے کوئی نظیر پیش کر دیتا ہے تو میں بھی آپ کو پریسیڈنٹ پیش کر دیتا ہوں، ایک نظیر پیش کر دیتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے وہ نظیر بھی آپ سے ہضم ہو جائے۔ وہ نظیر کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، امام السالکین، رئیس المتصوفین، آیت من آیات اللہ، یہ اس طبقے کے علماء میں سے ہیں جو سماع موتا، سماع فی الجملہ کے قائل ہیں، کہ کبھی کبھار اللہ کی بعض مردوں کو سنا دیتے ہیں۔ ہر وقت ہر مردے کا سننا ہر جگہ سے، یہ تو بھائی شرک ہے۔ سماع فی الجملہ کے قائل علماء میں سے ہیں حضرت تھانوی۔ اس کے باوجود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جہاں شرک کا خطرہ ہو وہاں انکار سماع واجب ہے۔ یعنی حضرت تھانوی ان علماء میں سے ہیں جو سماع فی الجملہ کے قائل ہیں، اس کے باوجود، قائلین میں سے ہونے کے باوجود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ دیکھیں، ان کی دیانت امانت کی سطح دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں جہاں شرک کا خطرہ ہو وہاں مردوں کے سننے کا انکار کرنا چاہیے۔ یعنی جہاں شرک کا خطرہ ہو وہاں آپ جمہور علماء کا مسلک بیان کریں کہ مردے نہیں سنتے، وہاں سماع موتا کا انکار کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، باوجود کہ وہ سماع موتا، سماع فی الجملہ کے قائلین میں سے ہیں۔ بالکل اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ایک مخصوص ماحول میں تو جائز ہو سکتا ہے، افضل پھر بھی نہیں، احوط پھر بھی نہیں، لیکن جہاں بدعات کا خطرہ نہیں، بدعات ہو رہی ہیں، روزانہ درجنوں نئی سے نئی بدعات مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں اور نفوذ ہو رہی ہیں، ایسے ماحول کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کا کیا انکار نہیں ہونا چاہیے؟ یہ میں نے ایک پریسیڈنٹ نظیر آپ کو پیش کر دی، ہضم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حضرت تھانوی سماع فی الجملہ کے قائل ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ جہاں شرک کا خطرہ ہو وہاں سماع کا انکار ہونا چاہیے۔ آج کل شرک کا خطرہ تو نہیں ہے، علی اعلان شرک ہو رہا ہے۔ میں نے حضرت تھانوی کے متبعین اور منسلکین میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جو حضرت تھانوی کے اس احتیاطی فتوے پر عمل کرتے ہوئے سماع موتا کا انکار کرتا ہو۔ اگر کوئی کرتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آخری بات آپ کو یہی بتا دوں، کبھی کبھار کوئی فیصلہ کن بات یہی ہے، کبھی کبھار اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جواز کی حد تک کہہ دیتا ہے، جائز ہے، افضل پھر بھی نہیں، احوط پھر بھی نہیں، لیکن اگر کوئی اس کا التزام کرنے لگتا ہے تو التزام غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ماحول کے اندر تو التزام کرے نہ کرے اس کا انکار ہونا چاہیے۔ پھر وہی بات جو شروع میں نے کی تھی، کہیں گے آج آپ نے کس موضوع کو چھیڑ دیا، امت کہاں جا رہی ہے، آپ کس موضوع کو چھیڑ رہے ہیں؟ تو جناب
آپ کے نزدیک یہ چھوٹا مسئلہ ہوگا، لیکن جو دین کی حساسیت کو سمجھتے ہیں اور جو دین کے حوالے سے خود کانشیس ہیں، بہت سینسٹیو ہیں، ان کے لیے یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسلام کائنات کی آخری صداقت ہے، اس نے اپنے گرد ایسی سخت ترین بار لگائی ہوئی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بدعت کے گھسنے کا بھی کوئی کیا کہتے ہیں بہانہ نہیں ہے، کوئی اس کو راستہ نہیں ملتا۔ اور آپ کو پھر بھی تسلی نہ ہو تو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، آپ گوگل پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، سوشل میڈیا کے مختلف علمی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں، وہاں صرف عربی میں یہ لکھ دیں اضافۃ کلمتی تعالی فی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یجوز عملہ، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ عرب علماء کی دسیوں بیسیوں آپ کو ویڈیوز ملتی چلی جائیں گی، نہ صرف ویڈیوز ملیں گی بلکہ آپ کو اس کے اندر فتوے کے فتوے ملتے چلے جائیں گے۔ اسلام ویب جو بہت بڑی سائٹ ہے، سائٹ غالباً قطر کی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو تسلی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ پھر آپ اس فقیر کو بد دعا نہیں دعا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا